بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 11 عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اور 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے 5 لوگوں کے ساتھ کبھی بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر آپ جھگڑا کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، قوم کا سردار۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی بھی قوم کے سردار کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ قوم کے سردار کے پیچھے ساری قوم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو اپنی ہی ذلت اور رسوائی کا سامان اکٹھا کرو گے، اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پوری قوم سردار کی ہی بات مانے گی، آپ کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ نمبر 2، کسی بھی عالم کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ جھگڑا کرو گے اور اس کو ستاؤ گے، اگر اس نے بد دعا دے دی تو پھر آپ برباد ہو جاؤ گے، اس لیے کبھی کسی عالم کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ نمبر 3، ناظرین، بچوں کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو بچے ہیں اور آپ سمجھدار ہو تو سمجھداری سے کام لیں، بچوں سے محبت کرو اور ان سے جھگڑا نہ کرو۔ نمبر 4، عورت کے ساتھ بھی کبھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، وہ عورت اپنی ہو یا غیر کی عورت، عورت عورت ہی ہوتی ہے، اور اگر آپ عورت کے ساتھ جھگڑا کرو گے تو آپ بربادی کی طرف چلے جاؤ گے۔ نمبر 5، بد زبان سے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو برا بولتا ہے اور بات بات میں گالی دیتا ہے، اور جب ایک بار بولنا شروع کر دے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، تو ایسے بد زبان سے بھی کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ ناظرین، ویسے تو ہمیں کسی کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا کہ ان 5 طرح کے لوگوں سے بھول کر بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن عورتوں میں یہ 11 نشانیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی بری ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں ہمیشہ دھوکہ اور نقصان دیتی ہیں۔ نمبر 1، پردہ نہ کرنے والی عورت، یعنی جو عورت بے پردہ باہر گھومتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت ننگے سر اور بے پردہ باہر گھومتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہ کرے اور ہر وقت اس کی ناشکری کرے، ایسی عورت بھی بے وفا ہوتی ہے۔ نمبر 3، بد زبان عورت، یعنی کہ جو ہمیشہ بری ہی باتیں بولتی ہو، اور ایسی باتیں بولتی ہو جس سے اس کے شوہر کو تکلیف پہنچتی ہو، پریشانی پہنچتی ہو، یا اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں کہ کہیں یہ ہمیں برا نہ کہہ دے۔ نمبر 4، بالوں کو کھلا رکھنے والی عورت۔ ناظرین، یاد رکھیں بالوں کو کھلا رکھنا بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور ایسی عورت جو بالوں کو کھلا رکھتی ہے وہ بہت ہی بری عادتوں کی مالک ہوتی ہے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی عورت۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ نمبر 6، زیادہ بولنے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا فرمان ہے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں زبان کی وجہ سے ہی جائیں گی، یعنی جو سب سے زیادہ زبان چلائے وہ عورت کبھی بھی دوسرے کے بارے میں بھلا نہیں سوچے گی۔ نمبر 7، زیادہ سونے والی عورت بھی بری ہوتی ہے۔ نمبر 8، چیخ کر بولنے والی عورت۔
یعنی جو عورت ہمیشہ بلند آواز سے بات کرے، کبھی بھی نرم اور نیچی آواز میں بات نہ کرے، ایسی عورت بھی بری عادات کی مالک ہوتی ہے۔ نمبر 2، باریک کپڑے پہننے والی عورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس سے پہلے عورت ایسا لباس پہنے گی جس سے اس کا جسم ظاہر ہونے لگے گا۔ نمبر 10، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت۔ ناظرین، برائی کرنا تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن اگر عورت شوہر کی برائی کرتی ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، کیونکہ شوہر ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی شوہر کی برائی کرے تو بہت ہی بری بات ہے۔ نمبر 11، زیادہ گھومنے پھرنے والی عورت، یعنی کہ جو عورت کھلے عام بازاروں میں گھومتے رہے اور بغیر کسی کام کے یوں ہی سڑکوں پر چلتی رہے، تو ایسی عورت بھی بری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ یا علی، ہم اپنی یا کسی بھی شادی کے وقت سب سے بہترین عورت کا انتخاب کیسے کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، شادی کرتے وقت یہ دیکھ لینا کہ لڑکی میں یہ 3 عیب تو نہیں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی اور زندگی کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے سوال کیا، یا علی، وہ 3 عیب کون کون سے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جو عورت اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اللہ پاک نے انسان کی عزت، دولت اور شہرت، مالداری اور خوشحالی، سب کچھ انسان کے وقت میں پوشیدہ رکھا ہے، اور جو عورت اپنے وقت کی ہی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے یہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے، اور ایسی عورت اپنے شوہر کی بھی قدر نہیں کرتی۔ نمبر 2، جو عورت جھوٹ بولتی ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ہر گناہ کی شروعات جھوٹ سے ہوتی ہے، اور جس عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتی رہے گی، اور اس طرح جھوٹ کی بنیاد پر وہ گھر کیسے بسائے گی، اور اس طرح وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لے گی۔ نمبر 3، وہ عورت جو اپنے سے سامنے والے مرد اور عورت کو حقیر سمجھے، اس کی عزت نہ کرے، ان کو ذلیل کرتے رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے افضل اور اعلیٰ انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے سے کمزور لوگوں کی عزت کرتا رہے، کیونکہ جو عورت لوگوں کو حقیر سمجھتی ہے تو اس کی عزت نہیں کرتی، تو وہ شادی کے بعد بھی اپنی شوہر کی کبھی بھی عزت نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، ویسے تو ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر مسلمان کسی غلط چیز کی دعا نہ کر رہا ہو تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن لوگ صبر نہیں کرتے، دعا کرنے کے بعد فوراً اللہ پاک سے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ دعا کرنے کے بعد صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، وہ یقیناً ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی دعا وہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ مظلوم اگر کوئی دعا یا بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کے موقع پر مظلوم کے منہ سے کچھ نکل گیا اور اللہ پاک نے اسے قبول کر لیا تو پھر اس ظالم کا معاملہ قدرت کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اسے سزا اللہ پاک کبھی بھی دنیا میں دے دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے اس ظلم کی سزا اس کو دیتا ہے، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ مکافات عمل اٹل ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔
نمبر 2، مسافر کی دعا۔ اگر بندہ اچھے کام کے لیے سفر کر رہا ہو تو یقیناً اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خصوصاً دین کے لیے سفر کر رہا ہو۔ نمبر 3، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ باپ کی دعا کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، 3 یہ لوگ ہیں جن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔